الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العربات وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 11ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ بچہ ویسا بن جاتا ہے. اگر یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو یہودی بن جاتا ہے، عیسائیوں کے گھر، نصرانیوں کے گھر پیدا ہوا تو نصرانی بن جاتا ہے، مجوسیوں کے گھر پیدا ہوا، اس کو ماحول مجوسیوں والا ملا تو مجوسی بن جاتا ہے، اور اگر اس کو اچھا ماحول ملا تو المرء مع من احب، اچھا ماحول جس کو ملا تو وہ اچھا بن جاتا ہے. فرمایا: ایمان والو، متقی بن جاؤ. نجات کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی کہتے ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ متقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، بس یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور جن چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ. آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ چیز کہ نیکیاں بجا لانے کی شوق لگ جائے، توفیق ہو جائے، جذبہ بن جائے نیکیاں کرنے کا، اور گناہوں سے ڈر لگنے لگے، گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے لگے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیوں کی طرف جذبہ ہو، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے، اس میں فرمایا: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو تو یہ ملکہ مل جائے گا کہ نیکیاں بجا لانے کی ہمت ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی بھی ہمت ہوگی. كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیوں اونچے ہو گئے؟ کہ ان کو صحبت اونچی نصیب ہوئی. اب
یعنی صحابہ کے بعد وہ کیوں اونچے ہیں؟ انہیں صحبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ملی. جو اس کے بعد لوگ ہیں ان کو تابعین کی صحبت ملی. جس کو بھی اچھی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ اچھا بن جائے گا. اور اچھا بننے کا طریقہ اور گر اور حکم جو دیا ہے وہ بھی یہی کہ اگر اچھا بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. مع الصادقین، لفظ مع دوام پر دلالت کرتا ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے. ایک دن دو دن کا جڑنا کافی نہیں ہے، زندگی بھر کا جڑنا نصیب ہو جائے نیک لوگوں کے ساتھ، پھر متقی بنے رہو گے. ایمان جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان میں اندر ایمان کافی ہوتا ہے تو اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق زیادہ ہوتی ہے، اور جب اندر کی کیفیت کم ہوتی ہے تو پھر اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق بھی کم ہوتی ہے. اندر کی صلاحیت جوان ہو، روح بیدار ہو، اور اس کو نیکیوں کی توفیق نصیب ہو، یہ تب ہوتی ہے کہ جب اس بندے کو نیک لوگوں کی صحبت حاصل ہے. فرمایا کونوا مع الصادقین. پھر بڑے بڑے نیک کام یہ بجا لا کر تو یہ سمجھے گا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کی اندر کی کیفیت اتنی بلند ہو چکی ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 طریقوں سے علم دین اور عمل شریعت سیکھا ہے. 3 طریقوں سے، قرآن اور حدیث سے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے، اور اسلاف جو دنیا سے چلے گئے ان کی تاریخ پڑھنے سے، ان کے حالات زندگی پڑھنے سے کہ ان لوگوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے دین کی خاطر. تو پھر ہمت بنتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور ایسے لوگ دوستو بہت کم گزرے ہیں، گزرے ضرور ہیں، کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی کتب سے، ان کے مواعظ سے، ان کے ملفوظات سے دنیا ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے کتب ملفوظات سے مستفید ہوتی رہتی ہے. ایسے لوگ بہت کم گزرے ہیں. نام و نمود اور شہرت والے تو بہت گزرے. وقد قیل، شہرت مقصد تھی، شہرت نصیب ہو گئی، لیکن ایسی نیکی والی شہرت کہ دنیا میں رہے تب بھی فائدہ محض تھے، جب چلے گئے تو پھر بھی دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، ایسے بابرکت لوگ بہت کم ہیں. صحابہ کرام، تابعین، محدثین، علماء، جن میں سے مشہور ایک بزرگ جس کو لوگ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی سے یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا مقصد ہے. شیخ سعدی جن کی گلستان سعدی، بوستان سعدی تقریباً 12 کتب ہیں ان کی، جو مشہور زیادہ گلستان اور بوستان ہوئی ہے. اور ان دونوں میں سے بھی سب سے زیادہ مشہور گلستان ہے، جس کی دنیا میں تقریباً سب زبانوں میں جس کا ترجمہ ہوا ہے. شیخ صاحب کا اصل نام شرف الدین ہے، والد کا نام عبداللہ، شیراز کے ہیں، فارس کی علاقے کے. سعدی ان کا لقب مشہور ہوا، مصلح بھی لقب مشہور ہوا. 550 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے تو اس وقت اس علاقے کی حکمرانی سعد زنگی کے پاس تھی.
ان کے والد سعد زنگی کے ملازم تھے، اسی نسبت کے ساتھ والد بھی اپنے نام کے ساتھ عبداللہ سعدی لکھواتے تھے، تو شیخ صاحب بھی اپنے نام کے ساتھ سعدی لکھوانے لگ گئے بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہ بادشاہ اچھا آدمی تھا۔ بعد میں جب ان کا بیٹا آیا تو وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا، اس کو تصوف کے ساتھ بہت لگاؤ تھا سعد زنگی کے بیٹے کو، اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تصوف کے امام شمار ہو رہے تھے جب سعد زنگی کا بیٹا بادشاہ بنا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کی نسبت بھی گلستان سعدی یہ اس وجہ سے کی ہے۔ شیراز کا علاقہ، یہ فارس کا، یہاں پہ پیدا ہوئے اور یہیں پہ ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد یہ بغداد چلے گئے تھے۔ خیر القرون سے لے کر بعد میں اب تک شیخ سعدی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ خیر القرون سے لے کر آج تک اتنی لمبی عمر والا کوئی بزرگ نہیں گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 350 سال جن کی عمر تھی، اور پھر شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کی عمر تقریباً 150 سال تھی اور صحت و عافیت کے ساتھ۔ پھر شیخ سعدی اپنے ان 700 سالوں میں 550 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، 4 اور 4 تقریباً 700-800 سال ان کو دنیا میں جانے کے ہو گئے، 700 سال۔ جتنے سفر علم دین کی خاطر سیکھنے اور سکھانے میں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کسی کے اتنے اسفار نہیں ہیں۔ ابن بطوطہ کے ہیں، لیکن ابن بطوطہ تو سیاح تھا، کوئی دین سیکھنے سکھانے کے لیے سفر نہیں کر رہا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو کسی حد تک ابن بطوطہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اور کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کی اتنی عمر ہو، اور دوسری خصوصیت کہ دنیا کے اتنے سفر کیے ہوں علم دین کے حاصل کرنے میں اور علم دین کے پھیلانے میں۔ اور اس وقت دوستو اتنی سہولتیں نہیں تھیں سفر کرنے کی جیسے آج موجود ہے۔ پہلے 30 سال شیخ صاحب نے علم دین حاصل کیا ہے، اور مکمل علم دین۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص حدیث میں مقام رکھتا تھا تو کوئی شخص تفسیر میں مقام رکھتا تھا، کوئی شخص تصوف میں مقام رکھتا تھا تو کوئی تاریخ میں مقام رکھتا تھا، کوئی علم عقیدہ میں مقام رکھتا تھا تو کوئی علم منطق میں مقام رکھتا تھا۔ یعنی علم جو ہے وہ مختلف جو انواع ہیں علم کی، وہ مختلف سینوں میں محفوظ ہوتی تھی۔ شیخ سعدی یا علامہ ابن جوزی یا علامہ ابن تیمیہ یا اس طرح کے چند اور بزرگ جو گزرے ہیں، انہوں نے زندگیاں کھپائیں اور تمام انواع علوم حاصل کیے، اور سب سے زیادہ ان کو جو علمی فیض نصیب ہوا علم شریعت کے اعتبار سے عبد الرحمن ابن جوزی سے، جو علامہ ابن جوزی کے نام سے مشہور ہے، جن کی کتابیں ہیں مجالس جوزیہ، تلبیس ابلیس،
سعید الخاطر، بہت کتابیں، علامہ ابن جوزی کی تقریباً 1000 کے لگ بھگ کتابیں ہیں۔ یہ 500 ہجری میں آئے ہیں، 600 ہجری میں دنیا سے چلے گئے۔ علامہ ابن جوزی اس وقت مدرسہ نظامیہ میں پڑھا رہے تھے جس وقت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی وہاں پڑھنے کے لیے پہنچے۔ بہت ان سے ان کو فیض نصیب ہوا۔ علامہ ابن جوزی عقائد کے اعتبار سے بہت سخت اپنے زمانے میں مشہور ہوئے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، مزاج تقسیم ہو کے آئے ہیں۔ آپ کی تفاسیر، تاریخ وغیرہ، اور شروع میں تصوف کے لحاظ سے بھی تھوڑے سخت تھے، یعنی اتنے زیادہ تصوف کی تائید نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ نے یہ رنگ نصیب کیا، تصوف کی طرف میل ہوئے اور انہیں سمجھ آیا کہ علم دین کو کئی چاند لگ جاتے ہیں جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ہے۔ تو پھر علامہ ابن جوزی وہ شخص ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی حسن بصری رحمہ اللہ کی۔ جب تصوف کی طرف مائل ہوئے تو پھر تاریخ لکھی ابراہیم ابن ادہم کی، پھر تاریخ لکھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، پھر سوانح عمری لکھی معروف کرخی کی، وغیرہ ذالک۔ علامہ ابن جوزیہ مشہور بزرگ عالم ہیں اور حدیث میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ جس حدیث کو علامہ ابن جوزیہ یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے تو کوئی محدث اس حدیث کو ضعیف یا موضوع نہیں کہہ سکتا، اتنی ان کی تحقیق ہے۔ اور جس بندے نے حدیث گھڑی ہو، موضوع حدیث جس کو کہتے ہیں، اور ان کے زمانے میں وہ زندہ ہو تو یہ اس کے گھر میں جا کر اس کو بلا کر تنبیہ کرتے تھے کہ دشمنان اسلام تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہو۔ علامہ ابن جوزی اتنے مشہور تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الموضوعات، جس میں وہ اس وقت کے لحاظ سے جو گھڑی ہوئی حدیثیں تھیں جن کی سند صحیح نہیں ہے اور لوگوں نے بیان کی ہوئی تھی، ان سب کو جمع کیا ہے۔ مثلا مشہور بات ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ یہ کئی جگہوں میں لکھا ہوتا ہے حدیث، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ جملہ ٹھیک ہے، علم دین کے لیے سفر کرنے چاہیے، لیکن اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ ایسی اور بہت ساری باتیں جو مشہور ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی یہ استاد ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حدیث کا تفسیر کا علم ان سے حاصل کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی کی ایک عجیب بات، عظیم بات مجھے ملی ہے۔ میرا موضوع تو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات ہیں۔ بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بات پر میں متردد تھا کہ اس کے اوپر عمل کروں کہ نہ کروں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میرے مسلک کے مطابق، جو میرا مسلک تھا، ان علماء، ان فقہاء کے نزدیک وہ کام ناجائز تھا، لیکن میں وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بعض فقہاء نے وہ کام جائز لکھا ہے، لیکن میرے مسلک کے مطابق اور میرے اساتذہ کی تحقیق کے لحاظ سے وہ کام ناجائز تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے ان دوسرے علماء کے تحقیق کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کام کو کر لیا جو میرے نزدیک ناجائز تھا، اس کو جائز سمجھ لیا کہ ان لوگوں نے جو لکھا ہے جائز، تو میں بھی کر لیتا ہوں۔
جیسے میں نے وہ کام کیا مجھے سورج کی طرح واضح طور پر بطور دلیل کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے دل میں تاریکی آ گئی ہے، میرے دل میں سیاہی آ گئی ہے، میرا بیان بند ہو گیا، جو علوم کا ورود ہوتا تھا وہ بند ہو گیا، میری مجلس میں لاکھوں لوگ میرا بیان سنتے تھے، مجلس کے بعد ہزاروں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، غیر مسلم مشرف بے اسلام ہوتے تھے، یہ روح میری رخصت ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے جو اپنے مسلک کے مطابق چیز ناجائز تھی اس کو دوسرے کے مسلک کا سہارا لیتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور اس کو جائز سمجھا ہے، اس لیے مجھ سے یہ ساری صلاحیتیں رخصت ہو گئی۔ میں سجدہ توبہ میں مصروف ہو گیا، تلاوت قرآن اور استغفار میں مصروف ہو گیا، اس کام کا کفارہ ادا کیا، صدقہ ادا کیا، توبہ استغفار کیا، وہ کام لکھا نہیں ہے، وہ کیا انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میری کھوئی ہوئی پونجی مجھے نصیب ہونے لگی۔ یہاں پر دوستو ایک میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ بعض لوگ جاہل قسم کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام قرآن اور حدیث کا ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی یہ کوئی الگ چیزیں ہیں، اسلام نام تو قرآن حدیث کا ہے، یہ فقہ کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس پر ان کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اس پر جو انہوں نے حدیثوں کو دلیل کے طور پر لایا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ ابواب کو فقہ حنفی فقہا نے مرتب کیا ہے تو حنفی کہا جاتا ہے، اس کو حوالہ اس کا حدیث ہی ہوتا ہے۔ اب ایک امام نے کہا ایک دفعہ ہاتھ دھونا کافی ہے، اس نے اپنے دلیل کے طور پر حدیث لائی تو وہ اس امام کی طرف وہ بات منسوب ہو گئی، کوئی امام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ دلائل کے لحاظ سے اس میں مباحث ہوتی ہیں اور پھر اس میں جس کے دلائل قوی ہوتے ہیں لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک امام کا مقلد ہے بغیر کسی وجہ کے، آسانی سمجھتے ہوئے کہ اس میں تو یہ چیز ناجائز ہے، ویسے وہ حنفی مسلک کا مقلد ہے اور ایک کام حنفی میں سخت ہے، دوسرے امام کے نزدیک وہ نرم ہے اور اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرتے ہوئے وہ دوسرا کام اس امام کا لے لیتا ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو علامہ ابن جوزی کا حال ہوا تھا۔ سمجھے بات؟ فقہ حنفی کے نزدیک جو احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ملی کہ جسم سے کہیں سے بھی خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ جائے، یہ زخم ہے، اس میں خون تھوڑا سا باہر آیا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن زخم سے باہر نکل کر بہنے لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فقہ حنفی کا مسلک ہے اور اس پر 20 دلائل ہیں احادیث مبارکہ کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ویسے تو یہ شخص فقہ حنفی کا مقلد ہے، لیکن جب خون نکل جاتا ہے تو کہتا ہے امام شافعی کا مسلک تو یہی ہے نا کہ خون سے کچھ نہیں ہوتا، چلو خیر ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ خواہش کی اتباع ہے۔ آپ ایک امام کی تحقیق کو جب مانتے ہیں تو مکمل مانیں نا۔ اب اس کے برعکس چلے،
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولا مستم النساء 5ویں پارے کی ہے، اگر ہاتھ ننگا کسی عورت کے کسی جگہ ننگے جسم پر لگ گیا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی کا مسلک 5ویں پارے کی آیت کریمہ اولا مستم النساء، جس نے عورت کو مس کیا، عورت کا ہاتھ ننگا ہے، آپ طواف کر رہے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، عورت کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا بغیر ارادے وغیرہ کے، امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا ہے، جا کے وضو بنائے۔ اور بعض ائمہ شافعیہ کے نزدیک غسل فرض ہو گیا ہے، جائے غسل کرے، اور اس میں عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے، خواہ بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اجنبی ہو۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ اب ایک شخص امام شافعی کے مسلک پر عمل کر رہا ہے، وہ امام شافعی کے فقہ کی تقلید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک اولا مستم النساء کہ لامسا یلامس و ملامسا باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ کہتے ہیں ملاقات کو، لہذا اس آیت میں ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں جب ملاقات ہو جائے تو پھر اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا ننگے جسم کے ساتھ ہاتھ لگنے کا تعلق ہی نہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی عورت کے ساتھ ہاتھ لگ گیا اور کوئی وضو ٹوٹنے والی چیز خارج نہیں ہوئی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، لیکن بغیر ارادے کے کہیں ہاتھ لگ گیا، فرض کرو عرب عورتوں میں ایک رواج ہے، اللہ کرے یہاں بھی ہو، کہ جب وہ اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرتی ہیں تو وہ گیٹ تک آتی ہیں ساتھ، اور پھر اس کی داڑھی اور جبہ اور ساری چیزیں دیکھتی ہیں کہ کوئی غلط تو نہیں ہے، میلی تو نہیں ہے، کوئی تنکا تو نہیں لگا ہوا، کالر ٹیڑھا تو نہیں ہے، تو وہ سارا چیک کرتی ہیں۔ یہ ان کا رواج ہے، اور ماشاءاللہ اچھا رواج ہے۔ بعض دفعہ بندے کو جلدی کی وجہ سے احساس نہیں ہوتا، ویسی بار آ جاتا ہے۔ اب اس عورت نے اگر ہاتھ لگایا، ہاتھ جھاڑا اور یوں کیا تو امام شافعی کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو بنائے، یا غسل ٹوٹ گیا غسل کرے۔ اور حنفیہ کے نزدیک وضو جب تک نہیں ٹوٹے گا، جب تک غسل نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ کوئی ایسی چیز خارج نہ ہو۔ اب ایک شخص امام شافعی کا مقلد ہے، لیکن اولا مستم النساء جب عورت کے ساتھ ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس مسلک کو چھوڑ کر حنفی مسلک میں آ جاتا ہے، حنفی مسلک کا مقلد ہے۔ جب وہ خون نکل جاتا ہے تو امام شافعی کے مسلک کی طرف چلا جاتا ہے، یہ خواہش کی اتباع کر رہا ہے، شریعت کی اتباع نہیں کر رہا۔ یہ بات ہے دوستو، فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، فقہ قرآن و حدیث کے اوپر تحقیق کا نام ہے، اس میں استقراء ہے، جستجو ہے، کون سی روایات کس درجے میں ہیں اور کتنی قوی ہیں، ایک امام نے وہ لی ہیں، دوسرے امام نے وہ لی ہیں، دونوں پر دلائل ہے۔ تو بات یہ ہے کبھی بھی اس طریقے سے اپنے مسلک کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، جہاں سختیاں ہیں، جہاں آسانیاں ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے شریعت کی اتباع۔ اور اگر دوسرے مسلک کی جائز کو بات کو لے لیا جائے، جیسے تمام ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اہل حدیث کے نزدیک 3 طلاقیں، اس میں بھی تحقیق ہے، کہیں پر 1 ہوتی ہے۔ لوگ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی ہوتے ہیں، 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اپنے فقہ کے مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے 3 کی 3 ہو گئی ہیں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں کوئی آسانی نہیں ہے، لڑائیاں خود کرتے ہو تو پھر اسلام میں آسانیاں تلاش کرتے ہو۔ پھر وہ غیر مقلد بن جاتا ہے، پھر ان سے جا کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ 1 ہے یا 3 ہے، تو وہ اپنے مسلک کے مطابق بتاتے ہیں کہ 1 طلاق ہوئی ہے۔ پوری زندگی رسوائی میں گزارتا ہے یہ شخص، نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا رہے گا، تو نے ایک تو جرم 3 طلاقوں کا کیا ہے، اور دوسرا جرم کہ تم نے غیر محرم عورت کو جو
تمہارے لیے حلال نہیں تھی، خواہش نفس کی تکمیل کرتے ہوئے دوسرے مسلک کے مفتی سے فتویٰ لے کے اب اس کو ایک سمجھ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی۔ بھائی تکلیف تو ہوتی ہے، جنت تو اتنی آسان نہیں ہے، یہی تو ہر بات خلاف توقع سامنے آتی ہے اور اسلام کو ملحوظ رکھ کے انسان عمل کرے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی شاگرد ہیں علامہ ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، جو 5 ہجری میں آئے، 6 ہجری کے آخر میں تقریباً دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شروع میں بڑے سخت تصوف کے، پھر ایسے مائل ہوئے کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تصوف کے گزرے ہیں ان کی سوانح عمری لکھی ہے کہ یہ بڑے اونچے لوگ گزرے ہیں۔ شیخ صاحب نے 30 سال علم دین حاصل کیا اور ساتھ تبلیغ کرتے رہے۔ کہتے تھے کہ سفر کر کے لوگوں کو بات بتانا اور اللہ کو تلاش کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے، اس کے اوپر سادی عمل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کون ہے جو اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے چل کر، من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، راستہ تلاش کر رہا ہے کہ رب مل جائے اور پیغمبرانہ سنت کے اوپر چل رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم امة يدعون الى الخير، کیوں نہیں تم میں سے ایسی جماعت ہوتی يدعون الى الخير، لوگوں کو دعوت الی اللہ دے، سفر کرے اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصروف رکھے۔ کہتے ہیں میں جب دمشق سے فلسطین جا رہا تھا تو راستوں میں عیسائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک خندق کھودنے پہ لگا دیا ہے۔ کچھ عرصے بعد حلب کا ایک معزز شخص وہاں سے گزرا، مجھے اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے خطیب صاحب یہاں گرفتار ہیں، شام میں کہیں بیان کیا ہوگا۔ اللہ نے ظاہری حسن بھی عطا کیا تھا، فارسی لوگ آپ سمجھتے ہیں، خوش آواز بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، خطیب بھی بہت اعلیٰ تھے، ادب میں بھی اپنا مقام تھا۔ عجیب و غریب قسم کی مثالیں دے کے گلستان سعدی اور بوستان میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ لگا دیا مجھے خندق کھودنے پر، میں لگا رہا، اور وہ ساتھی جب مجھے ملا تو اس نے کہا وہ ہمارے امام صاحب یہاں پر یہ تو مصروف ہیں۔ ان عیسائیوں سے بات کی، بہرحال 10 دینار دے کر شیخ صاحب کو چھڑا لیا اور شیخ صاحب کو پھر اپنے ہاں لے گئے، اپنی لڑکی کے ساتھ رشتہ بھی اس بندے نے کرا دیا وغیرہ۔ پھر شیخ صاحب بڑا عرصہ فلسطین اور ارد گرد وہاں رہے، سمجھاتے رہے، لوگوں کو دعوت الی اللہ دیتے تھے۔ لوگ شروع میں تو ایک اجنبی مسافر سمجھتے تھے، بات اتنا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن شیخ صاحب جب اپنے وجدانہ انداز میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے تھے تو لوگ ششدر رہ کے پھر قریب آ جاتے تھے کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ ہر بے شک ماں، شیخ کا ہی شعر ہے، ہر بے شک ماں مبر کے خالیس، شاید کے پلنگ خفت باشد، ہر جھاڑی کو خالی گمان نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کے اندر شیر سویا ہوا ہو، تم جھاڑی پر ڈنڈے مارتے ہوئے جا رہے ہو، جھاڑی کو حقیر سمجھتے ہوئے جا رہے ہو، اور ادھر شیر سویا ہوا ہے، فوراً اٹھے اور آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ ہر بے شک ماں مبر کے خالیس، شروع میں تو لوگوں نے کام اجنبی سمجھا۔ کہتے ہیں زندگی میں مجھے اس تبلیغ کے سفر میں بہت مشقتیں آئیں، دریائی سفروں میں، غربت کے لحاظ سے، گرفتاریوں کے اعتبار سے، تبلیغ پر پہلے لوگوں کے ناراضگی کے اعتبار سے بہت مشقتیں آئیں، لیکن میرا عقیدہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
میرا یہ عقیدہ تھا جو قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ کوئی چیز ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتی مگر جب امر ربی ہوتا ہے، مگر جب امر ربی ہوتا ہے تو اس وقت تکلیف دے سکتی ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ کو ساری دنیا تکلیف دینا چاہے نہیں دے سکتی جب میرا امر نہیں ہوگا، اور جب میں آپ پہ انعامات کروں، جب آپ پہ اپنا فضل و کرم نچھاور کروں، تو پوری دنیا روکنا چاہے میرے محبوب تو میرا فضل نہیں روک سکتی، وہ آپ پہ ہو کے رہے گا۔ شیخ کہتے ہیں میرا توحید کے بارے میں عقیدہ بڑا مضبوط تھا، اس لیے کہ میں اس وقت کے موحد اسلام شیخ الاسلام علامہ ابن جوزی کی شاگردی میں رہ چکا تھا، لیکن زندگی کے مرحلے میں جامعہ مسجد کوفہ میں جب میں نے دوگانہ ادا کی، غربت کا وہ زمانہ تھا کہ شیخ کے پاس ایک ٹکا چیز بھی نہیں تھی، بدن پہ وہی لباس تھا جو زیب تن تھا، جیبیں میری خالی تھی، میں مسافر بے سہارا تھا۔ جب باہر نکلا جوتیاں اتاری تھی، کوئی شخص جوتیاں ضرورت سمجھ کر لے گیا۔ زندگی میں میرے دل پہ اٹیک ہوا کہ ایسا دن کیسے گزارا کرے گا، بغیر جوتوں کے چلے گا، جیب بھی خالی ہے اور کوئی فالتو چیز بھی موجود نہیں ہے جو فروخت کر کے جوتے حاصل کر سکوں۔ پریشان ہو گیا۔ جو بڑے بڑے 30 سال میں نے سفر کیے، 30 سال پہلے تعلیم میں گزارے، پھر 30 سال سیاحت اور تبلیغ میں گزارے، 30 سال کا زمانہ میرے سفروں میں گزرا، کبھی میرا دل اتنا پریشان نہیں ہوا۔ واپس گیا، جوتے ڈھونڈ کے پھر آیا، میں نے سمجھا کوئی بھولے سے لے گیا ہو، واپس لے آئے گا، لیکن پھر بھی جب میں نے دیکھے تو میرے جوتے موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں جامعہ مسجد کوفہ کی سیڑھیاں اترتا ہوا چل پڑا۔ آگے جب دیکھتا ہوں ایک شخص سیڑھیوں کے نیچے پڑا ہے، فی سبیل اللہ کا سوال کر رہا ہے، اور دونوں پاؤں سے وہ معذور ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس آیا، پھر دوبارہ جامعہ مسجد کوفہ میں دوگانا شکرانہ ادا کیے۔ میرے رب کہیں مجھ سے آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں جوتے چوری ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے باہر دیکھا ہے ایک مسلم بھائی اللہ کے نام کا سوال کر رہا ہے اور وہ دونوں پاؤں سے معذور ہے، تیرا نام لے رہا ہے۔ میرے رب تو نے تو مجھے پاؤں عطا کیے ہیں، میں اپنی ناراضگی اور پریشانی پر استغفار کرتا ہوں، میرے رب مجھے معاف کرنا، مجھے تو آپ نے بڑے مضبوط استقامت والے پاؤں عطا کیے ہیں۔ کہتے زندگی میں اس موقع پہ پریشان ہوا اور فوراً پھر مجھے تنبیہ بھی ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے گرگزندت رسد ز خلق مرنج، گرگزندت رسد یہ خلق مرنج، کہ نہ راحت رسد ز خلق مرنج۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے ایمان کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ کسی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ گرگزندت رسد ز خلق مرنج، کہ
کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تیرے رب کی رضا اسی میں ہے، اسی پہ راضی رہ جا۔ تجھے غریب بنایا ہے اپنے رب کے اس فیصلے پہ راضی رہ جا، تجھے بیمار بنا دیا ہے اپنے رب کے اس فیصلے پہ راضی ہو جا، تجھے بے روزگار بنا دیا اپنے رب کے اس فیصلے پہ راضی ہو جا۔ تجھے عزت اتنی نہیں دی، بظاہر تجھے عزت اتنی نہیں دی، عند اللہ تو تیری بڑی عزت ہوگی اگر تو ایمان والا ہے۔ اگر بظاہر تیری عزت نہیں ہے کوئی بات نہیں، تیرا رب اسی میں راضی ہے۔ دوران سفر میں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات گلستان میں کرتے ہیں کہ اللہ کا کلیم سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ایک غریب ملا جو اتنا غریب تھا، فقر و فاقہ کی وجہ سے ریت کے اوپر کلا بازیاں لے رہا تھا۔ لوگوں نے جب بتایا او فقیر اللہ کے کلیم کا آج یہاں سے گزر ہونے والا ہے، اٹھ جاؤ، اللہ کا کلیم یہاں سے گزرے گا، اس سے دعا کرا لو۔ وہ کلا بازیاں کھانے والا، فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والا اٹھ بیٹھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے درخواست کی ہے اللہ کے کلیم بڑے عرصے سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے رزق وافر عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اسی پہ راضی رہ جا، اللہ سے زبردستی رزق کی فراوانی نہ لے، کہیں مصیبت نہ آ جائے۔ کہا اللہ کے کلیم زندگی میں مایوس ہو چکا ہوں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، اب زیادہ صبر کرنے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی۔ اللہ کے کلیم مناجات میں مصروف ہوئے اور اس کے لیے دعا کر کے رخصت ہو گئے۔ وہ شخص اللہ کے فضل و کرم سے مالدار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی۔ ایک شور مچا ہوا ہے اس شہر میں، لوگ جمع ہو رہی ہیں ایک گراؤنڈ میں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ فرمایا کہ ایک شخص نے قتل کیا ہے اور اس قاتل کی سزا قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا، اس پر حد نافذ ہو رہی ہے قاتل پر، اس لیے لوگ میدان میں جمع ہیں کہ قصاص جس کو دیا جا رہا ہے اس کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی قریب ہوئے، کہا کون ہے یہ شخص؟ وہ دور سے آہو بکا کرنے لگا، اے اللہ کے کلیم مجھے بچائیے، آپ کی دعا سے میں مالدار ہوا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں پھنس چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالداری سے کیا غلطی ہوئی؟ کیسا ہے پیسہ زیادہ آ گیا، اس وقت سینٹ کے کوئی خرید و فروخت ہوتی تو اس میں خرچ کرتا، کوئی اور اللہ تللوں کی جمہوریت ہوتی تو اس میں خرچ کرتا، پیسہ وافر آ گیا، شراب خانے میں چلا گیا، شراب پی لیا، دماغ خراب ہو گیا، راستے میں کسی نے کہا او فلاں کس طریقے سے لڑکھڑا رہا ہے، میں شراب کی نشے کی وجہ سے اس شخص کو قتل کر دیا اور اس قتل کی اس مقتول کے بدلے میں آج مجھے قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ ایک مسلم کی غربت میں راضی ہے تو یہ مسلم بھی راضی ہو جائے، اور اگر زبردستی رزق کی فراوانی چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے اگر اس کو میں مالدار بنا دوں گا تو بگڑ جائے گا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے کوتے لاجمود دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، اور کسی سے اس کو معلوم ہے اسے خوب رزق عطا کروں میرے راستے کو نہیں چھوڑے گا، نہیں بھٹکے گا، اسے دے دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق خوب بھی دے دیتا ہے، اسے بخیل بھی بنا دیتا ہے اور اسے اللہ تللوں کی طرف بھی لگا دیتا ہے۔ شیخ آگے ایک نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر بلی کو پر لگا دیے جاتے تو دنیا میں چڑیوں کی نسلیں ختم ہو جاتی، اللہ نے بلی کو پر نہیں لگائے۔
اور کہاں کہ گدھے کو بیل کے سینگ لگا دیے جاتے تو کوئی گدھے کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دیکھو نا، اس پر بوجھ برداری کا کام ہوتا ہے اور بیل کے بڑے بڑے سینگ ہیں، کبھی کبھی اس کو شوق آتا ہے سر کہیں مارنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی سوانح شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان